والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ پاک اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اب ہمیں تھوڑا سا اندازہ تو ہے کہ اب نعت خاں عاشق رسول اسلامی بھائی کی محفل میں تو کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے۔ اب نعت خاں تو مجھے زیادہ لگ رہے ہیں، ہوں گے تو کچھ رہ بھی جاتے ہیں ایسے موقع پہ، ٹائم ظاہری بات ہے کہ وہ زیادہ ہو رہا تھا۔ ہم نیچے سن رہے تھے نعتیں، کچھ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اب 10:30 بیان کا پہلے کہا ہوا تھا مجھے، تو پھر میں نے کہا میں کچھ دیر حاضری دے کے تو پھر مجھے جانا ہے۔ تو اصل میں یہ جو حج کا سفر ہے نا، یہ ہے بڑا قسمت والا، مقدر والوں کے نصیب میں ہے۔ یہ پیسے مال والے بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے رہ جاتے ہیں اور کئی دیوانے مدینے کی حاضریاں پا جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ تو حکم دیا گیا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور جو حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرے اس کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی حدیث پاک میں کہ خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حج فرض ہو جائے تو یہ چیزیں میں نہ پڑے کہ کاروبار، گھر، بچے، چیزیں، معاملات، ہاؤ ول مینج، اللہ پر بھروسہ کر کے چل پڑے اللہ کی راہ پہ اور حج کرے۔ کئی تاجر دوست ملتے ہیں ایسے، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، ان کو سمجھایا کرے کہ یار چھوڑو کاروبار، دنیا، یہ سب چلتے رہنا ہے، حج فرض ہو گیا ہے، جاؤ حج کر کے آؤ۔ کئی غریب دیکھیں ہم نے، عاشق تڑپتے روتے دعائیں مانگتے کہ میرا بلاوا آ جائے، وہ آپ کے پاس پیسے ہیں، وہ چلے ہو کن ضربوں تقسیموں میں پڑے ہوئے ہو، تو اگلے سال کی امید پر پتہ نہیں اگلے سال صحت کا، کاروبار کا، فائنینشل پوزیشن کا کیا بنے گا۔ آج موقع ہے، حج فرض ہے، کر لو۔ اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ فرمایا کہ حاجی کو بخش دیا جاتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں حج کرو، حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حج اور عمرہ تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، حج کیا کرو، عمرے کیا کرو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے حج اور عمرہ۔ اور پھر یہ سفر جو ہے یہ ایک عشق بڑھانے والا سفر بھی ہے۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ اللہ پاک نے پہلا جو گھر ہے نا اس کا ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو گھر بنا ہے نا للذی ببکۃ
مبارک. تو خانہ کعبہ کی، مکہ پاک کی بڑی عظمت، بڑی برکت ہے. حرم پاک ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر. کعبے کی زیارت کرو، جو پہلی نظر میں جو مانگو عطا کر دیا جاتا ہے. حجر اسود جنتی پتھر جو لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. روایتیں ہیں، فرمایا جب جنت سے آیا تھا تو یہ حجر ابید تھا. یہ حجر اسود کیسے بنا؟ یہ چمکدار پتھر تھا، یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کے یہ سیاہ ہو گیا. حجر اسود گناہوں کو چوس لیتا ہے. باب کعبہ، اس کے سامنے مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اسے تھوڑا سا آگے نیچے پہلے سیڑھیاں جاتی تھی، اب وہ رستے بند ہیں، لیکن نیچے اس کے بیر زمزم ہے. وہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے. اس سے آگے بڑھے حتیم کعبہ، عین کعبے کے اندر کی وہ جگہ ہے. ملک کا صدر جاتا ہے، کوئی بڑا عہدیدار جاتا ہے، کوئی بڑے منصب والا جاتا ہوا کعبے کے اندر گیا. یہ غریبوں کے لیے بھی ایک رستہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں جاتے تو عین کعبے کے اندر ہی جاتے ہیں. حتیم. پھر اس کے اوپر دیکھیں تو رحمت کا پرنالہ، اور وہ اشارے کر رہا ہے کدھر؟ حاجیوں قبولیت کے لیے ادھر جانا ہے. بالکل مواجہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی سید میں آئی ہے. اچھا پھر آگے بڑھے مستجار، جو کعبے کے دروازے کی بیک والی سائیڈ والی دیوار ہے. پھر اس سے آگے بڑھے رکن یمانی، اس کو بھی بوسہ دیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر مستجاب 70,000 ملائکہ جہاں دعا پر آمین کہتے ہیں. یہاں سے نکلے صفا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. مکہ پاک پورا عظمت والا، جبل رحمت، جبل نور، جبل ثور. پھر میدان عرفات، حج کا رکن اعظم 9 ذی الحج کو جہاں ادا کیا جاتا ہے. میدان مزدلفہ، شب مزدلفہ جہاں 10ویں رات حاجی گزارتے کھلے آسمان تلے. میدان عرفات میں حقوق اللہ معافی کا وعدہ. میدان مزدلفہ میں حقوق العباد بھی اللہ حاجیوں کے اپنے ذمہ لے لیتا ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ کیسی پیاری جگہ ہیں، کیسی شان والی عظمت والی جگہ ہیں. مگر اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ولا اقسم بهذا البلد، مجھے شہر کی قسم نہیں ہے. وانت حل بهذا البلد، اور ہے کس لیے؟ اگر مطلق قسم ہوتی یہ شہر کی قسم تو کوئی سمجھتا کہ کعبے کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا حجر اسود کی وجہ سے ہے، کوئی سمجھتا میزاب رحمت کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا باب رحمت کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا مقام ابراہیم کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا بیر زمزم کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا مستجار کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا حتیم کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا مستجاب کی وجہ سے قسم ہے، کوئی کہتا بیر زمزم کی وجہ سے، کوئی کہتا صفا مروہ کی وجہ سے قسم آئی، کوئی کہتا جبل رحمت کی وجہ سے، کوئی سمجھتا مینا کی وجہ سے، کوئی کہتا عرفات کی وجہ سے، کوئی کہتا مزدلفہ کی وجہ سے. پورا مکہ عظمت والا، کعبہ عظمت والا، عرفات عظمت والا، مینا عرفت والا، مینا عظمت والا، مزدلفہ عظمت والا، صفا مروہ دونوں پہاڑ بڑی شان والے، بیر زمزم بڑی شان والا، مستجاب و مستجار بڑی شان والے، باب رحمت میزاب رحمت بڑے شان والے. پر سونیا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم نہیں ہے. وانت حل بہذا البلد، اور اس لیے صرف قسم کہ تیرے قدم یہاں لگ رہے، قدم یہاں لگ رہے. مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم کعبے کو دیکھے تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، ہم مکے کی گلیوں میں چلتے تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں.
ہم جناب جبل رحمت کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا خطبہ یاد آتا ہے. ہم جناب حرم سے باہر نکلتے جبل ابو قبیس پہ معجزہ شق القمر کی یاد آتی ہے. بسفلا کی طرف جائیں تو صدیق اکبر کے گھر کی طرف تشریف آوری اور ہجرت کا سفر یاد آتا ہے. پھر یہاں سے چلے تو مدینہ پاک میں قدم قدم پر مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. اور ہمارا عشق اور ہماری محبت کو بڑھانے کا یہ سفر ہے. کیوں؟ جب مسجد قبلتین جاؤ گے نا تو دربار الہی میں میرے مصطفیٰ کے مقام کی تمہیں سمجھ آئے گی. یہ دو کعبوں والی دو قبلوں والی یہ مسجد قبلتین پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش کعبہ قبلہ بنا دیا جائے, قبلہ تبدیل کر دیا جائے. یہودی کہتے تھے ہمارا بیت المقدس قبلہ ہے, تم لوگوں کے پاس اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں. جبریل ایک امین حاضر فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو نا قبلے کی تبدیلی کا کوئی حکم آ جائے. جبریل عرض کرتے آقا میں تو ہوں ماننے والا اور آپ ہیں ماننے والے بھی منوانے والے بھی. تو جبریل امین چلے گئے, محبوب نماز میں کھڑے ہوئے. تفاسیر میں لکھا کہ ظہر کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بار بار چہرہ اٹھا رہے. ہم آپ اٹھائیں تو وعید ہے, کراہت ہے, نماز میں چہرہ مت اٹھاؤ. حتیٰ کہ دعا میں بھی چہرہ اٹھانا منع کیا کہ تمہاری نظر کا نور نہ اچک لیا جائے. نماز میں چہرہ مت اٹھاؤ. ہم آپ اٹھائیں تو وعید, سختی سے منع کیا. محبوب اٹھائیں این نماز میں تو اللہ کیا فرماتا ہے قد نروا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سونیا ہم بار بار تمہارا یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فلنولينك قبلة ترضاها. پیارے جدھر تیری مرضی ہے وہی قبلہ بنا دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ رخ ادھر کر دیتے قبلہ ادھر ہو جاتا, رخ ادھر کر دیتے قبلہ ادھر ہو جاتا. یہ کعبۃ اللہ پر احسان ہے مصطفیٰ کی رحمت کا کہ آپ نے رخ انور کعبے کی طرف کر کے کعبے کو قبلہ بنا دیا. کعبے کو قبلہ بنا دیا. اللہ یا رسول اللہ یا رسول. تو ہم کعبے کو بھی دیکھتے ہیں تو حضور کے احسان یاد آتے ہیں کہ کعبے پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. یہ تفاسیر میں لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ پیارے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو کعبہ بھی جہان میں ہے نا, تو کعبے پر جو رحمتیں ہیں نا احسان ہیں. ان میں علماء نے بیان کیا کہ کعبے پر یہ احسان ہے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. تو ہم جو ہے وہ اس سفر کو عشق کے بڑھانے کا سفر بھی کہتے ہیں, محبت کو بڑھانے کا سفر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یاد آتے, کمالات یاد آتے, شان و عظمت کی باتیں یاد آتی ہیں. تو اس لیے دعا مانگا کرو اللہ ہمیں کعبے کی زیارت عطا فرما دے, ہمیں مکے کی حاضری عطا کرتے. اور وہ ہمارے نعت خواں شاک پڑھتے رہتے ہیں کہ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. بعض بزرگوں کا سنا کہ امیر اہل سنت کے بھی جذبات محسوس کیے کہ 9 ذی الحج کا دن جب تک گزر نہیں جاتا نا تو یہ مایوس نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں اب بلاوا آ جائے.
کیا پتا کس طرح کیسے بلا لیا جائے. تو یہ مقبولیت والی گھڑیاں ہیں. یہ حاجی جو حج پہ جا رہے ہیں یہ تو ان کے تو ویزے لگ گئے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے بلاوے کا کوئی رستہ بند ہو گیا ہے. جب رب کریم کی رحمت ہوتی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں سے اسباب بن کے بندے کو پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ اپنے رب عز و جل کی رحمت پر نظر رکھ کے کہے اے مایوس نہیں ہوں میں, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. اور وہ مبارک گھڑیاں آئیں کہ اللہ کرے کہ ہم کعبے کا طواف کریں, وہ مبارک وقت آئے کہ ہم صفا مروہ کی سعی کریں, وہ مبارک وقت آئے کہ جب 8 ذی الحج کو شور منا چلو منا چلو, منا کی وادی وہ بستی آباد ہو جاتی ہے, لاکھوں لاکھ حجاج اور حج نے منا میں 8 ذی الحج کو جمع ہو جاتے ہیں. پھر ظہر سے لے کر 8 ذی الحج کی ظہر سے 9 کی فجر تک 5 نمازیں منا میں ادا کر کے پھر ایک شور ہوتا ہے عرفات. حج کا رکن اعظم, حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک کی صدائے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک کمال کا سما ہوتا ہے, ہر ایک کو یہی دھن ہے عرفات پہنچ جائے, اور وہ حج کا رکن اعظم ادا کرنے کا دن. اس دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں طویل دعائیں مانگی, آنسو بہتے تھے, اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس مقدس مقام میدان عرفات میں جمع ہوتے. اس مقام پر ایک بندے کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے میں نے کئی سال اس کو دیکھا, وہ حج پہ آتا تھا, لبیک پڑھتا تھا, آگے سے آواز آ جاتی لا لبیک لا لبیک. وہ بزرگ فرماتے میں نے کہا تجھے آواز نہیں سن رہی؟ اس نے کہا سنتی تو ہے, پھر جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں, یہ در چھوڑ کے کہاں جاؤں, اس در کو چھوڑ کے کہاں معافی مانگوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں سویا تو مجھے خواب میں کسی غیب کی آواز سنائی دی, کہا تم ہمارے بندے کو ہمارے در سے دور کر دینا چاہتے ہو, تمہیں کیا پتا اس کی آواز ہمیں کتنی پیاری لگتی ہے. جتنے حاجی آئے سب کو اس کی لبیک کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا. فضا میں لبیک کی صدائے جو فرش تارش گونجتی ہے,
فرش کا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میدان عرفات میں اللہ پاک کی خاص رحمت برستی ہے۔ جو 9 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت سے میدان عرفات پہنچ گیا، وہ حاجی ہو گیا، حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا۔ پھر رات، اب یہ بھی بڑا ایک خاص وقت ہوتا ہے، پوری زندگی جس نے نماز کبھی وقت گزار کے نہیں پڑھی، اس کے لیے حکم آج کیا ہے؟ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں سورج ڈوب جائے، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی نہیں نکلنا، مغرب مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کے میدان سے بھی نہیں، کئی میل پر میدان ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے نکل بھی نہیں سکتا۔ سورج میدان عرفات میں ڈوبے، پھر مزدلفہ کی طرف جائے، رات 12 بجے پہنچا، رات 1 بجے پہنچا، جب پہنچے مغرب عشاء وہاں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت باندھے ہوئے میں فرض ہے، ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے گی، لیکن میدان عرفات میں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی۔ کوئی رات 2:30 بجے پڑھتا ہے، کوئی رات 3 بجے جا کے پڑھتا ہے، وہ جہاں وہاں جا کے قضا کی نیت نہیں، ادا کی نیت سے دربار الہی میں مقام مصطفیٰ کو دیکھو، یہ صاحب شریعت ہیں، اختیارات تکوینی و تشریعی کا مالک بنا دیا رب نے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجیت میں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اختیارات تکوینی و تشریعی کے مالک بنا دیے گئے، جو چاہیں جس کے لیے چاہیں جب چاہیں حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہیں جب چاہیں حرام قرار دے دے، جس شریعت کے حکم میں چاہیں کسی کو رخصت دے دے، جس حکم شریعت میں چاہیں تبدیلی فرما دے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ میدان مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے دنیا بھر کے آئے ہوئے حاجی، کھلا آسمان، لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پتھروں پر بھی اس وقت جو نیند آ جاتی ہے نا، اس کو تھکاوٹ کہتے ہیں، اور اس تھکاوٹ کا اپنا مزہ ہے۔ تہجد کی سعادت پانے کی نیت سے تھوڑی دیر کہیں آنکھ لگانے کی کوشش ہوتی ہے، ان سڑکوں پہ ان پتھروں پہ بھی ایک لطف ہی الگ ہے اس کا، اور پھر وقوف مزدلفہ کر کے پھر وہ رمی جمرات کے لیے چلتے، پھر حج کے ارکان آگے ادا کرتے، 10 ذی الحج کو رمی، پھر نحر، پھر قرب آ جائے وہ حلق، پھر طواف زیارت، پھر 11-12 کی رمی، 13 کی بھی سنت ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے، پھر ایک طلب شروع ہو جاتی ہے، جب حج مکمل ہو جاتا ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اور پھر
جتنے بھی حج پہ جانے والے، مدینے جانے والے، میں نے ایک حدیث ڈھونڈی تھی یہاں بیٹھ کے آ کے میرے ذہن میں آ گئی، حدیث مجھے یاد تھی، عربی متن کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا تھا، تو وہ متن ڈھونڈ رہا تھا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے الفاظ وہ پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من جاءنی زائرا، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے آیا، لا تعملہ حاجت الا زیارتی، اس کے علاوہ اسے کوئی حاجت نہ ہو، میری زیارت کے علاوہ اور کوئی حاجت نہ ہو، کیا ملے گا؟ یعنی صرف اور صرف زیارت کے لیے مدینے آئے اور کوئی حاجت نہیں، نہ کوئی کاروباری، نہ کوئی تجارت، خاص زیارت کی نیت سے جو مدینے گیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے؟ فرمایا کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ اس کا مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کان فی جواری یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے جوار رحمت میں ہوگا۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ خالص زیارت کے لیے، لا تعملہ حاجت الا زیارتی، فرمایا حاجت کوئی اور نہ ہو، کوئی مقصد نہیں، صرف زیارت کے لیے مدینے آیا، اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعض اشعار ہیں، بچپن سے پڑھتے سنتے ہیں، بعض اوقات جب کوئی حدیث یا اس طرح کی کوئی تفسیر یا روایت یا آیت یہ سامنے آتی ہے، پھر سمجھ آتا ہے کہ ہمارے امام کہاں کہاں بیٹھے سوچ رہے تھے۔ وہ جو بھی ہم نے شعر سنا نا کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، کس کے طفیل، کس کے صدقے میں حج کرا دیے؟ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول مراد، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمارے لیے بھی راستے بنا دے۔ سچی کہا کسی نے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک دو نہیں، ایسے کتنے واقعات بظاہر پلے زر کوئی نہیں، وہ بندے مدینے پہنچے ہوتے، بظاہر اسباب کوئی نہیں نظر آ رہے تھے، اچانک وہ ایسا سبب بنا۔ انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی میں یہ منظر مطلب محسوس کر چکے، دیکھ چکے کہ بلاوے کیسے آتے ہیں۔ ڈاڈا ہاں غریب
صدقے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں، اساں تے ہے ڈیرا کتھوں بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا یا رسول اللہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار، کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا۔ جا کے کدی ویکھا میں بھی سونے گنبدیاں ہریالیاں، پھر میں نیازی چما روزے دیا جالیاں، روزے دیا جالیاں، اپنا تے رونا سارا، اپنا تے رونا سارا۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو۔ امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، دل بھی صدقے کیا بار دی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، دور رہ کر یہاں ہم جیئیں کس طرح، دور رہ کر یہاں ہم جیئیں کس طرح، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، میریاں بھی کدی دور کر
کر دیوی دوریاں کر دیوی آسان میرے دل دیاں پوریاں رہندے نے تصورات جلوے مدینے دے شوق والے لامبو لگے رہندے وچ سینے دے سد در اتے کدی گناہگار نو دل ترسدا مدینے دی بہار نو مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریاء سے سلام کہنا اور یہ کہنا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو آقا سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو میرے تے ہے ڈیرا کم نصیبیاں نے پالیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے کہ زمین سے کعبۃ اللہ سے افضل بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں جسم مصطفیٰ لگا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں سلام کے لیے 70,000 شام آتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ باری نہیں آئے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے بلکہ ایک حدیث ہے فرمان حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی جو حج کو آیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا جفا کی اس نے اس کو قریب واجب لکھا ہے علماء نے بلکہ میں جو یہاں جو حدیث تلاش کی تھی نا اس میں ایک جذب القلوب الی دیار المحبوب کے حوالے سے ایک بات سامنے لکھی ہوئی نظر آ گئی تھی علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے بات زیارت کی چل رہی ہے جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں یہ شان کیوں مل رہی ہے مکے کے جلوے بیمانہ کے اچھے بے شک مگر میں مدینے کی عظمت پہ قربان کہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آقا
پھر جب حاضری ہو تو اس وقت ادب، شوق اور پھر التجائیں کہ وہاں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے، جو محبوب کو اللہ نے انا آتیناک الکوثر میں برکتیں عطا کر دی کہ وہ عطا نہ کر سکتے۔ ہم اللہ پاک جل شانہ کی قدرت اور رحمت ہے۔ اچھا، یہ پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں کہ اے حبیب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں پیارے۔ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے کوئی، اس آیت کی تفسیر میں، روح البیان میں بھی اور کئی حدیث کی کتابوں میں وہ روایت ہے، تفسیر قرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، عربی تھا، دیہات کا رہنے والا، آیا مدینے پہنچا، پتہ چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے۔ قبر انور پر آیا، قبر انور پر آ کر رو کر کہنے لگا آقا اللہ نے آپ پر جو قرآن نازل کیا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے اور حبیب جانوں پر اپنی پر یہ ظلم کر لیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کی سفارش فرما لیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پالیں گے۔ اس عربی نے آیت پڑھ کے عرض کیا آقا آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس میں یہ آیت بھی ہے، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرا گناہ معاف ہو جائے۔ اب مختلف روایتیں ہیں، اسی عربی کی ہے یا کسی اور کی بھی ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ اب اس عربی نے جب یہ عرض کیا نا آقا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، عرض کر کے کہتا ہے کیا حضور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ روایتوں میں آتا ہے قبر انور کے اندر سے آواز آئی تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور جائیں وہاں بیٹھے، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے، گنبد شریف کی زیارت بھی ہوتی، چھتری ہے نا اندر، تو اندر بہت ریلیکس ہوتا ہے ماحول، مطلب تسلی سے بندہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھنا بھی چاہے نا تو کوئی آئیں دائیں بائیں چھیڑتا چھوٹتا اتنا نہیں، ہلاتا نہیں، بندہ توجہ سے اپنا بہت کچھ پڑھ لیتا ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ فرماتے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ بات توجہ میں رکھ کے بیٹھیے گا۔ فرمایا تمہارا رکوع اور خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، حدیث ہے بخاری شریف میں، نماز میں فرمایا لوگوں تمہارا رکوع، آگے آپ مصلی پر امامت پر ہیں، لوگوں سے فرمایا لوگوں تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیٹھے، باہر تو نا تھوڑا وہ زیادہ دیر بیٹھنا عام طور پہ جو گئے ان کو پتا ہے کیا صورت ہوتی، بعض اوقات حاجی آ جاتے ہیں، صفائی والے آ جاتے ہیں، کچھ ایسا ہو جاتا ہے، اندر بیٹھے نا کئی گھنٹے بندہ
مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے لگ کے بہ نکرے لگ کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے لگ کے بہ جانا نکرے لگ کے بہ جانا پھر روزے پاک نو تک دیا رہنا روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگتا ہے دیوانوں کی طرح نا محبوب کریم صلی ملنے جو گئے ہیں اپنے آقا سے ملنے گئے ہیں. مجھے ایک بابا بڑا یاد آتا ہے پاس بیٹھا ہوا تھا میرے وہ باتیں کر حضور وڈی کڑی دا رشتہ میں کر دیتا دھیان کرنا سرکار حضور وڈی بیٹی دا رشتہ کر دیتا جے حضور دھیان رکھنا منڈے نے دکان پانی ہے حضور منڈے پتر میرے نے دکان پانی ہے سرکار ادھر بھی دھیان کر دے اپنی گلیں انج کر رہے ہو میں نے اتنا پیار آیا ہم لفظ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں نہ ہو مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی وہاں عرض کریں درود و سلام کثرت سے پڑھیں ادھر لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں جانا موبائل کا استعمال بہت کم کر دیں وہاں بالکل ضروری کوئی کام ہو تو پھر مسجد میں تو خاص طور پہ میرا مشورہ بند رکھیں اور جدھر گئے ہیں ادھر توجہ رکھیں یہ تو وہ بارگاہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے مطلب یہ وہ بارگاہ ہے مطلب وہاں پر اور لوگوں کی باتوں پر بھی نا وہ زیادہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے بعض اوقات ان کے تبصرے کرتے رہتے ہیں یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے تبصرے بھی نہیں کرتے کدھر توجہ لگی رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں میں نے جن کو بھی یہ مشورہ دیا یقین کریں انہوں نے آ کے جو مجھے اس آگے جو ہے نا وہ اس کا فیڈ بیک دیا جس کو کہتے ہیں یعنی آپ جائیں درود و سلام پڑھیں اور جو کچھ عرض کرنا ہے عرض کریں جنہوں نے سلام کہا ان کا سلام پیش کریں مواجہ شریف پہ بھی جائیں باہر مواجہ شریف گنبد کے باہر کی طرف جائیں قدموں کی طرف کہیں موقع ملے وہاں بیٹھیں سعادتیں ساری محبوب سے باتیں عرض کریں اور ایک خاص جو میں آپ کو عرض کروں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اچھا یہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی پیاری کاوش ہے نعت پروڈکشن ایک اپلیکیشن ہے پوری اس کے اندر بہت سارے کلام ہیں آڈیو بھی ہیں اور پورا کلام ہے وسائل بخشش رسائل بخشش ہدایت بخشش قبالہ بخشش اور ذوق نعت بڑی پیاری پیاری نعتوں کی کتابیں ہیں اس میں ہدایت بخشش ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود یعنی یہ وہ کمال کا کلام ہے اس میں باتیں بندہ باتیں کرنا چاہ رہا ہے میں کیا عرض کروں اس میں بندہ باتیں عرض کرتا ہے آقا شافع روز جزا تم پہ کروڑ درود و سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود آقا بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب آقا آپ کی ذات انتخاب ہو گیا چن لیا اللہ نے ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود آقا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ
ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس۔ بیٹا چاہیے، حضور بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، حضور دکان، مکان، کاروبار، گھر، بیوی، بچے، صحت، سلامتی، ایمان کی سلامتی، پتہ نہیں کیا 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 تمنا ہے حضور، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا، تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ کلام پڑھ کے نا یقین کرے اتنا لطف مجھے ملتا ہے، سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، درود بھی پڑھے جا رہے ہیں، پھر باتیں بھی عرض ہو رہی ہیں، اور کبھی موقع مل جائے تو امیر علیہ سنت کے وہ اشعار بھی وہاں آج، بلکہ میں نے مفتی احمد یار کا یہ میں آیت پڑھ رہا تھا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کی تفسیر مجھے یاد آ رہی تھی، مفتی احمد یار کا نعیمی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو مدینے جائے، جو جا سکتا ہے ویزا ٹکٹ پروسیس ہو گیا چلا جائے، جو نہیں جا سکتا اور جان پر ظلم کر بیٹھا، اب کیا کرے، وہ جہاں ہے وہیں سے تصور جمائے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عرض کرے آقا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو لوگوں میرے نبی کے دربار میں چلے جاؤ، حضور میں دور ہوں لیکن آپ تو میرے پاس ہیں، النبی رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، آقا یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا، فیصل بھائی، طاہر بھائی، اسامہ بھائی، عابد بھائی، یہ تو چار یہاں موجود ہیں، پھر ایک کی والدہ ایک کی زوجہ ساتھ ہیں، یہ قافلہ جا رہا ہے مدینے روتا ہوا، ہم ان سے کہہ رہے ہیں جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار۔ وہ میں عرض کرنے لگا تھا وہاں یاد آئے تو امیر علیہ سنت کا وہ کلام کے بار کا رسالت میں حاضر ہو کے جو امیر علیہ سنت نے لکھا تھا، یا کا سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا،
سرکار نیکوکار کے پاس سر بھی خم کبھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی خم کبھی نم شرم سے پانی پانی ایک بیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. وہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، ایمان کی حفاظت مانگے، شفاعت کی بھیک مانگے، کرم کی نظر مانگے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کے لیے، سلام جنہوں نے کہا ان کا سلام پیش کریں. یہ بھی ایک بڑی وفا ہے، کسی کا سلام پیش کرنا، کسی کا پیغام لے جانا. کسی کا سلام پیش کرو گے، کیا پتا اس کے صدقے آپ پر کرم کی نظر ہو جائے. کس مسافر میں ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم عنایت کو ہے سب خبر. اور کچھ پہنچ کے دوری میں زیارت کے مزے پا جاتے تھے. ایک بزرگ تھے، ہر سال مدینے جاتے تھے. ایک سال جا نہ سکے کسی وجہ سے، خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فرمایا تم نہیں ملنے آئے تو میں ملنے آ گیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو. ویسی بارگاہ. اللہ پاک ہمیں ادب ذوق والی قبولیت والی حاضری عطا کرے. جن کے پروسیس ہو گئے ان کا خیر سے سفر ہو، جن کے پروسیس ہونے والے یا جو تمنا لیے بیٹھے ہیں، جو آرزو لیے بیٹھے ہیں، جو ویزے کے لیے کسی جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، کسی کو کہا ہوا ہے، اللہ کرے ان کے بھی ویزے لگ جائیں، ان کے بھی حاضری کے سبب بن جائیں، وہ بھی حج کر لیں، مدینے پہنچ جائیں، حج کا شرف حاصل کر لیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ سفر، مبارک سفر، برکت والا سفر آسان کرتے ہیں. یہ موضوع ایسا ہے، فجر کی اذانیں بھی ہو جائیں نا تو یہ موضوع سمٹنے والا نہیں ہے. بس اللہ پاک کرے کہ بس یہ سفر ہمارے ان حاجیوں کا، ہمارے فیصل بھائی اور طاہر بھائی، ہمارے عابد بھائی، طاہر بھائی کی زوجہ بھی ہیں، اسامہ بھائی ان کی والدہ بھی ہیں، اللہ ان سب کا سفر آسان کرے، مبارک کرے. اور جتنے بھی حاجی جا رہے اللہ سب کا حج قبول بھی کرے، سفر آسان بھی کرے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے. حضور سارے غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، خدا رہا کار ہو مدینے کا.
سفر ہمارا بھی سرکار وہ مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار وہ مدینے کا. میں کراچی تھا، کراچی سے میں اسلام آباد آیا، اسلام آباد سے میں اس محفل کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے اسلام آباد جانا ہے. اب بھی ہو سکتا کام کاج تھکاوٹ اور بہت مشقت ہوتی بعض اوقات، میں بھی بہت تھکا ہوا تھا، لیکن یقین کریں جانے کو دل نہیں کر رہا. میں یہ کلام بعض امیر علیہ سنت صحیح فرماتے ہیں نا، جو اچھے ثناخواں ہوتے ہیں نا، خوش الحان، ان ثناخواں مصطفیٰ سے نعتیں سنا کرو، ایک ذوق بنتا ہے یار، عشق کو اضافہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اب پتہ نہیں ان کو ان کے بعض اوقات فوری حاضر نہیں ہوتا کلام نا ذہن میں. میرے ابھی یہ کلام پڑھ رہے تھے، مجھے حاجی مشتاق کا وہ کلام یاد آ رہا تھا، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ ہے غم. اچھا ماحول، اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں، مدنی چینل گھروں میں چلائیں، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگ بعض اوقات ادھر ادھر نہ جایا کریں، یہ مدنی چینل دیکھا کریں. یوٹیوب مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل الگ سے چل رہا ہے، کڈز مدنی چینل. پھر نعت پروڈکشن جو ہے نا وہ اپلیکیشن، اس میں ایسے ایسے پیارے کلام ہیں، یہ کلام سنا کریں، اس شاخ کے کلام. آپ کو پرانی کوئی مل جائے نا کلیکشن، حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کے پڑھے ہوئے کلام، ان کا ایک اپنا ہی سوز و گداز ہے اور اپنا ہی ایک رنگ ہے. اور مزید عاشقان رسول کے ابھی یہ جو محفل میں کلام پڑھے گئے، کیا یار پیارے پیارے کلام. اللہ پاک جو ہے وہ ایسا ذوق دے. تو یہ محفلیں، یہ اجتماع، یہ مدنی چینل، یہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، یہ ذوق اور عشق کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. اور بندے کا دھیان مدینے کی طرف لگا رہتا ہے، دل کرتا ہے. اب کتنے بیٹھے یار، میں ینگ لڑکے دیکھ رہا ہوں جن کو عام طور پہ دنیا عاشق نہیں سمجھتی، اس کا حلیہ دیکھ کے لگے کہ یار یہ کوئی ماڈرن لڑکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو. یار کون سا مدینے والے پیار کرنے والے آقا کا دیوانہ نہیں ہوگا یار، سنی ہو اور عاشق نہ ہو یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب میں اللہ نے کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ وصف. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو، یہ اشک بار آنکھیں، یہ زیارت کا طلب. تو یہ چیزیں، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، جو لے لے. عشق کا جذبہ ہے، اللہ جس کو عطا کر دے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم ذوق بھی بڑھے گا، عشق بھی بڑھے گا. اور یہ بڑی ماشاءاللہ یہ مجھے خوشی کی بات بتائی عابد بھائی نے جب میں یہاں آیا تو نیچے دکھایا کہ یہ مدرسہ بھی بن گیا یہاں. اس محلے اور اس علاقے کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت زبردست یہ سعادت ہے کہ اس محلے میں مدرسہ المدینہ قائم ہو گیا، مدرسہ قائم ہو گیا. اور یہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے فی سبیل اللہ. حافظ بنائیں گے بچوں کو، قاری قرآن بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے داخلہ دلوائیں. یہاں نو فیس، نو چارجز، کوئی ٹیوشن، کوئی چارجز نہیں. آپ نائیں اپنے بچے کو. یہاں صرف تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کو عشق رسول کا بھی درس دیا جائے گا. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پیار بھی دیا جائے گا، ادب بھی، ماں باپ کا ادب بھی، ایک معاشرے کا اچھا شہری بننے کی تربیت ان کی جائے. تو یہ مدرسہ بن گیا یہاں پر اس علاقے والوں کے لیے. یہ اپرچونٹی ہے، چھٹیاں بھی ہو رہی بچوں کو، لیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروا دیں. انشاءاللہ اس کے بعد درس نظامی کے لیے دعوت اسلامی کے یہاں اپنے گجرانوالہ شہر کے اندر 110 سے زیادہ ادارے قائم ہیں. 125 بتا رہے یہاں پر ادارے، مدرسے اور جامعات بچے بچیوں کے قائم ہیں. تو آپ اپنے قریبی کسی جامعہ میں بچے کو یا بچی کو داخل کروا دیں. عالم کورس، عالمہ کورس کروائیے گا.
از اکول ٹو ایم اے. دنیا کی ایم اے کی کیا حیثیت ہے جو درس نظامی عالم کورس کرنے والوں کی، قرآن حدیث سمجھنے والوں کی. دنیاوی لحاظ سے بھی کنز المدارس بورڈ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا، اس کے تحت جو امتحانات ہوتے ہیں ایک سند ہے، اس کی ویلیو ہے دنیاوی لحاظ سے بھی. باہر کیا اپنے بچوں کا اچھا مستقبل ہم سوچتے ہیں تو یہ اچھے مستقبل کے لیے ایک ادارہ قائم ہوا ہے. اس ادارے میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ کروا لیں گے، انشاءاللہ ان کو مدینے کا پیار بھی ملے گا اور مدینے والے کے ساتھ انشاءاللہ اہل بیت صحابہ کی محبت بھی ملے گی. قرآن کا عالم اور حافظ اور قاری بنے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ آپ سب کو، مجھے بھی حاضری کا یہاں پر جو ہے وہ اس کا اللہ پاک طفیل، اس حاضری کے طفیل مدینے کی حاضری بھی عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.